اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ محترم سامعین کرام، اس گفتگو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان حقوق کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور اس کے بعد ان کی عزت اور توقیر کریں اور ان کی نصرت یعنی ان کی مدد کریں۔ جو دین ان کے ذریعے سے آیا ہے اس دین کو دنیا میں پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے عملاً جد و جہد کریں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی سچے مومن ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پس تم میرا اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اتباع رسول کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبوبیت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ اتباع رسول کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اس نمونے کے مطابق اپنی عملی زندگی بسر کرے، اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یہ محبت تمام انسانوں اور تمام رشتوں ناتوں سے سب سے بڑھ کر ہو، اور اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلے گا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں عملاً اتباع کریں گے اور اطاعت کریں گے۔ تو جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آیات اور احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے، ان کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں اور دل کے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر ہو، آپ کا ادب اور احترام ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی محبت کے بعد سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔